السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور آپ کے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ آج ہم سورہ حج پارہ نمبر 17 کا رکوع نمبر 11 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ للطائفین والقائمین ورکع السجود۔ وَإِذْ اور جب بوأنا ہم نے جگہ مقرر کر دی لإبراہیم ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیتی بیت اللہ کی جگہ اللہ تشرک کے نہ تو شریک ٹھہرا بھی ساتھ میرے شیئن کسی چیز کو وطہر بیتیا اور پاک رکھ میرے گھر کو للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والقائمین اور قیام کرنے والوں کے لیے ورکع السجود اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا اور جب ہم نے جگہ مقرر کر دی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جو بنیادیں ہیں وہ دکھا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جگہ بتلا دی، یعنی وہ جو حدود مقرر کرنی تھی بیت اللہ کی، اس کی بنیادیں کتنی ہیں، کہاں کتنی دیوار ہوگی، وہ ساری اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جگہ بتلا دی، مقرر کر دی ان کے لیے جگہ۔ بوانا کا مطلب ہوتا ہے جگہ دینا، یہاں پہ جگہ مقرر کرنا، یعنی کتنی اس کی باؤنڈری ہوگی بیت اللہ کی، وہ اللہ تعالیٰ نے جگہ مقرر کر کے ان کو بتلا دی۔ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ ہی ہے، جیسا کہ صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی مسجد جو زمین میں بنائی گئی مسجد حرام ہے، اور اس کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی۔ مسند احمد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس گھر کو شرک سے پاک رکھیں، یہاں پہ کسی اور کی عبادت نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں طاہر بیتیا، میرے گھر کو پاک صاف رکھیں، یعنی کفر، بت پرستی اور دیگر نجاستوں گندگیوں سے اسے پاک رکھا جائے۔ لطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، یعنی جو لوگ یہاں طواف کرنے آئیں ان کے لیے، والقائمین اور قیام کرنے والوں کے لیے، ورکع سجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک اور صاف رکھا جائے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ وَأَذِّن اور اعلان کر دیں فی الناس لوگوں میں بالحج حج کا، یأتوکا وہ آئیں تیرے پاس رجالن پیدل، وعلی کل ضامر اور ہر دبلے پتلے اونٹ پر، یأتینا وہ آئیں من کلی ہر ایک، فجٍ عمیق دور دراز کے علاقوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو منادی کرنے کا حکم دیا کہ وہ حج کی منادی کر دیں لوگوں میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں کیسے سب لوگوں تک اپنی بات پہنچاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اعلان کر دیں، پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس پر تشریف لے گئے اور اعلان فرمایا، یعنی حج کا اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو ہر جگہ پہنچا دیا، یہاں تک کہ جو ابھی نطفے کی شکل میں تھے، جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جن کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے حج کرنا لکھا ہوا تھا، انہوں نے بھی لبیک کہا تھا۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير۔ لیشہدوا تاکہ وہ حاضر ہو، منافع فائدے کے لیے، لہم ان کے، ویذکروا اور وہ ذکر کریں، اسم اللہ نام اللہ کا، فی ایام دنوں میں، معلومات معلوم، اللہ اس پر، ما رزقہم جو رزق دیا اس نے ان کو، من بہیمۃ الانعام جو پائے مویشیوں میں سے، فکلوا پھر کھاؤ، منہا ان میں سے، وَأَطِعِمُوا اور کھلاؤ، بائس الفقیر بھوکے فقیروں کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے وہاں حاضر ہوں۔ بہیمۃ الانعام پالتو چوپاؤں کو کہتے ہیں، اس سے مراد اونٹ، گائیں، بکری، بھیڑ، دمبے، اور نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جب ذبح کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان کو ذبح کرنا ہے۔ ایام معلومات سے مراد ذبح کرنے کے ایام ہیں، ایام تشریق جو یوم نحر کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ یوم نحر کہتے ہیں 10 ذو الحجہ کو، اور اس کے بعد جو 3 دن ہوتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں ایام معلومات یا ایام تشریق۔ یہ 11، 12 اور 13 ذو الحجہ تک ہیں۔
ان میں ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، اور جو حاجی ہوتے ہیں وہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم پھر یقضو وہ دور کریں تفثهم اپنا میل کچیل، ولیوفو اور وہ پورا کریں نذورہم اپنی نظریں، ولیطوفوا اور وہ طواف کریں بالبیت العتیق قدیم گھر کا۔ ان آیات میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب قربانی کر دی جاتی ہے 10 ذی الحج کو تو ایک طرح کا حلال ہو جاتا ہے انسان، سوائے بیوی کے پاس جانے کے، باقی کے وہ سارے کام کر سکتا ہے۔ تو اس میں کیا کرنا ہے، قربانی کے بعد ہم غسل کر سکتے ہیں، میل کچیل دور کر سکتے ہیں، اگر کوئی نظر وغیرہ مانی ہے، جیسے لوگ نظر مان لیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج وغیرہ کروایا تو ہم کچھ اچھا کام کریں گے، تو وہ اچھی اگر نظر مانی ہے تو اس کو پورا کر لینا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ طواف کریں بیت العتیق کا۔ بیت العتیق قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کو کہا جا رہا ہے، یہ آخری طواف ہے جو کنکریاں مارنے کے بعد جب دوبارہ مکے آتے ہیں نا تو پھر ادا کیا جاتا ہے۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ ذَلِكَ یہ، وَمَن يُعَظِّمْ اور جو کوئی تعظیم کرے گا، حرمات اللہ اللہ کی حرمتوں کی، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ بس وہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک، وَأُحِلَّتْ اور حلال کیے گئے، لکم تمہارے لیے، انعام چھپائے، اللہ مگر ما یتلی علیکم جو پڑھے جاتے ہیں تم پر، فجتنبو پس تم اجتناب کرو، رجسا ناپاکی سے، من الاوثانی بتوں کی، وجتنبو اور اجتناب کرو، قول الزوری جھوٹی بات سے۔ حرمتوں سے مراد مناسک حج ہیں، یعنی نماز، طواف، قربانی، پھر کنکریاں مارنا، یہ سارے مناسک حج ہیں، ان کو اسی طریقے سے ادا کیا جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ان کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ تو اگر ان کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ہم ان حرمتوں کو پامال نہیں کرتے تو اس کا اجر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں احلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے، یعنی سارے چوپائے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیے ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا کہ وہ حرام ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ تم بتوں کی ناپاکی سے بچو، یعنی شرک سے بچو۔ یہاں بت جو ہے نا یہ لکڑی، لوہے یا کسی بھی چیز کے بنے ہوئے بت کو کہتے ہیں، مطلب یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہ نجاست و گندی بات ہے، اللہ کے غضب اور عدم رضا کا باعث ہے، اس لیے اسے بچو، اجتناب کرو۔ پھر آگے جھوٹی بات کا بھی ذکر کیا گیا۔ اب دیکھیں جھوٹی بات کا اور شرک کا اکٹھا ہی ذکر کیا گیا، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ کیونکہ وہ ناپاکی ہے، گندگی ہے، اور اسی گندگی کے، شرک کی گندگی کے ساتھ جھوٹی بات کی گندگی کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی یہ بھی بہت بڑی گندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے۔ پھر اس کے ساتھ جھوٹی باتیں یہ بہت سی ہیں، جیسے کفار تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مختلف باتوں کو منسوب کرتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی بیٹیاں بنایا ہوا ہے۔ پھر یہ حرام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام جیسے جانوروں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں جن کو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی شرک کے کام کرنا، غلط کام کرنا، گندگی و ناپاکی کے کام کرنا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دینا، یہ کتنی جھوٹی بات اور غلط بات ہے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ حنفاء یکسو ہو کر، للہ اللہ کے لیے، غیر مشرکین بھی نہ شریک ٹھہراتے ہوئے ساتھ اس کے کسی کو، ومن یشرک باللہ اور جس نے شریک ٹھہرایا ساتھ اللہ کے، جو شریک ٹھہراتا ہے ساتھ اللہ کے، فکأنما پھر وہ گویا ایسے ہے جیسے خرا گر پڑا، من السماء آسمان سے، فتخطفہ پھر اچک لے جائیں اس کو، طیر پرندے، اور تہوی یا پھینک دے، گرا دے، بھی اس کو، ریح ہوا، فی مکان سحیق دور دراز کی جگہ پر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شرک کرنے والا ہے نا وہ ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے گر پڑا، پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا پھر اس کو ہوا دور دراز کی جگہوں میں پھینک آئے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے گر پڑا، اس کو پرندے جہاں مرضی پھینکیں، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔
ذالک یہ ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، ومن اور جو کوئی یعظم تعظیم کرے گا شعائر اللہ کی شعائر کی، فإنہا پس بے شک یہ من تقوی القلوب دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی اللہ کی شعائر کی، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ شاعر شاعرہ کی جمع ہے جس کے معنی علامت اور نشانی کے ہیں۔ جیسے جنگ میں ایک شعار یعنی مخصوص لفظ اختیار کر لیا جاتا ہے جس سے لوگ ایک دوسرے کے پہچانتے ہیں، اس اعتبار سے شاعر اللہ وہ ہیں جو دین کی نشانیاں ہیں، یعنی اسلام کے نمایاں امتیازی احکامات جن سے ایک مسلمان کا امتیاز و تشخص قائم ہوتا ہے اور دوسرے اہل مذاہب سے الگ پہچان لیا جاتا ہے۔ جیسے صفا اور مروہ پہاڑیوں کو بھی اسی لیے شاعر اللہ کہا گیا ہے کہ مسلمان حج اور عمرے میں ان کے درمیان صحیح کرتے ہیں، اور یہاں پر حج کے دیگر مناسک خصوصاً قربانی کے جانوروں کو بھی اللہ کی نشانیاں کہا گیا ہے۔ یہاں ان کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ان کا استحسان کیا جائے، یعنی اچھا جانور لیا جائے، عمدہ، موٹا تازہ، خوبصورت جانور۔ اس طرح کی تعظیم کرنے کو دل کا تقوی قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ دل کے ان افعال سے ہے جس کی بنیاد تقوی ہے اور ان سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، لکم تمہارے لیے فیہا اس میں منافع فائدہ ہے، الی اجل مسمن ایک مقررہ وقت تک، ثم پھر محلھا ان کے حلال ہونے کی جگہ، الی طرف بیت العتیق قدیم گھر، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ قدیم گھر کی طرف ہے، یعنی ان جانوروں سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے قربانی کا جانور، اچھا جانور لینا چاہیے اور ان جانوروں سے مقررہ وقت تک یعنی ان کے ذبح ہونے تک، یوم نحر تک ان سے فائدہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قربانی کا جانور ہے اس کی حد درجہ تعظیم کرنی، ان سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتے۔ اسی طرح صحیح حدیث ہے جس میں اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی ایک قربانی کا جانور اپنے ساتھ ہاں کے لیا جا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا اس پر سوار ہو جا۔ اس نے کہا یہ حج کی قربانی ہے، میں اس پر سوار نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اس کو فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الحج میں آپ کو یہ مل جائے گی، یعنی اس میں یہ بتایا گیا کہ قربانی کے جانور سے ایک مقررہ وقت تک جب تک وہ ذبح نہیں ہو جاتا، مینا میں نہیں پہنچ جاتا، تو تب تک اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کسی قسم کا۔